بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما ان الذین یشترون لعہد اللہ و ایمانہم ثمنا قلیلا. یہ ٹکڑا ہے. انا کے معنی بے شک، انا معنی بے شک، الذین کیا ہے بھائی؟ موصولات، جمع کا ہے. کس کا جمع کا صیغہ ہے؟ مذکر. جمع مذکر، جمع مؤنث کا الگ ہے، جمع واحد کا الگ ہے، وضو واحد کا الگ اس کا. ان الذین یشترون، یشترون کی تشریح کیجئے، مادہ بولیے اس کا. شین را یا، بالکل صحیح. ہاں، بعض میں تا زبر دکھ رہا، اس میں لفظ میں تا زبر دکھ رہا، دیکھیے تو کس کی شناخت ہے؟ یہ افتعال کی ہے. تو ہر لفظ کو سمجھے تو ہی مزہ ہے. یاد رکھیے، آپ نے تو کچھ بھی مزہ نہیں آتا. دیکھیے اب مادہ کیا ہے بھائی؟ شین را یا. کس میں لے جا رہے ہیں اس کو؟ باب افتعال، افتعالن. تو کیا مصدر کیا بنے گا؟ استرارن. مصدر میں کیا رہیں گا؟ تے پہ زیر رہیں گا نا. مصدر میں کیا رہیں گا؟ اشترارن. ٹھیک ہے. ماضی کیا ہو جائے گا؟ اشترا. ایسا رہے گا. عش یہاں زبر ہو جائے گا. پھر یہ تا جو ہے اوپر زبر آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ اشترا. مضارع کیا ہوگا بھائی؟ اشتری ہو گیا ہے مضارع. اب کیا کریں گے؟ جمع بنائیں گے. اس کا جمع بنائیں گے تو واو نون لگائیں گے تو یہ آج گر جائیں گا. واو اور دو داغت حرف ایک ساتھ. ہاں ہاں وہی یشتری کہ یہ ہٹ ہوگا تو واو نون کیا بن جائے گا؟ وہ جو اس میں ہے. واو آنے کی وجہ سے کیا چاہتا واو اپنے سے پہلے پیش آتا. یہ اس کے اوپر بھی زیر آ گیا ہوا. زیر کے پہلے کیا آنا؟ پیش آنا. یشترونا ہو گیا. حمزہ ہے. صحیح ہے. اشتراون بول دو نا ساتھ ایسے. چلیے، اشتراون کے معنی کیا ہیں؟ خریدنا، بیچنا، سودا کرنا، یہ معنی رہیں گے. تو بے شک وہ لوگ جو بیچتے ہیں، سودا کرتے ہیں، کس کا؟ بعہد اللہ، اللہ کے عہد کا. کیا معلوم کیا معنی ہوئے؟ اب سوچ جانا، یہ پڑھ لینا تھا. اب سوچنا عہد اللہ کے معنی کیا ہیں. بولو بھائی. جو کتاب میں لکھا ہوا ہے آیت جیسے آیت ہے تو اللہ کا عہد ہے ہم لوگوں کے لیے. اقرار کرنے کے معنی اس کو اگر ہم کسی سے پیسہ لے کے کچھ غلط بتا ایک معاملہ کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں تو اس کو ایگریمنٹ بولتے ہیں نا. ویسے جو ہے یہ پورے قرآن میں جو احکامات ہیں اس کو آپ جیسے ہی آپ اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو جتنے احکامات قرآن میں ہیں وہ اوپر لاگو ہو جاتے ہیں آپ کے اوپر. آپ پابند ہو جاتے اس کے. آپ کو نماز کا حکم ہے، آپ نماز پڑھنا ہی ہے. روزہ رکھنے کا حکم آ گیا، روزہ رکھنا ہی ہے. نہیں چھوڑ سکتے آپ اس کو. اگر آپ نماز چھوڑیں تو اللہ سے جو عہد کیے ہیں آپ ایمان لا کر
اس کی جو ہے نفی کر رہے ہیں آپ. سمجھے نہیں؟ جتنے بھی احکامات ہیں 1000 احکامات ہیں سمجھو, پورے کے پورے فالو کرنا ہے. نہیں کا سوال ہی نہیں ہے وہاں. جو اللہ کے کلیئر کٹ احکامات جو قرآن میں موجود ہیں اس کی اگر کوئی نفی کرتا ہے ایک حکم کے بھی تو وہ کام سے گیا. کبھی نیند رہ گئی, بھول ہو گئی, وہ معاف ہے, قضا کر لے سکتے آپ جو بھی ہے. مگر آمدن جانتے بوجھتے ہوئے فلم دیکھتے بڑے ہوئے ہیں, عصر کا وقت ختم ہو رہا ہے, اگر عصر کا وقت ختم ہو گیا تو زبردست گناہ گار بن گیا. حضرت عمر فاروق کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا, بے انتہا جو ہے زخمی ہو گئے, 2 دن 3 دن تک سفر ہوتے رہے. تو لوگ جو ملنے آ رہے تھے, واپس جا رہا تھا ایک شخص, تو اس کے کپڑے ٹکنے سے نیچے تھے, تو وہ حالت میں پکار کے اس کو بولے ہوگا آپ حضرت عمر فاروق, تکلیف کی انتہا ہے, ہتھیلیاں باہر ہو گئے ہیں, اس کو دبا کے بند دیا گیا ہے, خون بہہ رہا ہے, بالکل اب سانس ٹوٹنے والی ہے. اس وقت میں بھی ایک شخص کو دیکھے تو پکار کے بولے کیا کر رہا ہے, یہ اٹھا پیجامہ اپنا. اس کے بعد میں پھر اور ایک دوسری بات بول رہے ہیں. اس کے بعد میں وہ ایمانہم, بولیے بھائی ایمانہم کیا ہے؟ یا میم نون مادہ ہے, وہ اسم ہے قسم کے لیے, یہ جمع ہے. ہاں یہ ایمانہم جو ہے قسم کی جمع ہے. اس کا واحد کیا بولو کلیم صاحب؟ ایمان. کون سا ایمان؟ ایمان الگ ہے بھائی. یہ ہے بھائی, یہ یمینن ہے. اس کا واحد کیا ہے؟ یمینن کے معنی کیا ہے؟ سیدھا ہاتھ. یمینن کے معنی کیا ہیں؟ سیدھا ہاتھ. قسم کے معنی کدھر سے آ گئے؟ یہ سب سوچنا بھائی, یہ ذرا اور کرنا اپن. یمینن کے معنی کیا ہے؟ ہاتھ ہے. آپ کوئی معاہدہ کر رہے ہیں, آپ ہاتھ ملاتے نا, ہاتھ پہ ہاتھ ڈالو بھائی اپنا معاملہ یہ مضبوط ہو گیا بول کے, تو اس کو قسم میں لے لیا گیا. سیدھے ہاتھ کو, سیدھا ہاتھ, بائیں ہاتھ نہیں. یمین اس کا جو ہے واحد قسم کا, یہ اس کی جمع ہے. وہ ایمانہم ثمنً قلیلا, چھوٹی سی قیمت کے لیے قسمیں کھاتے ہیں. ایک بیپاری صاحب ہیں, ٹھیلا لے کے کھڑے ہوئے ہیں, ہاں کیسا دے رہے ہیں بھائی؟ لگا دیا, آم بیچ رہے ہیں 200 روپے کلو ہے صاحب. بہت زیادہ بڑھا کے بول دیے گا, بہت زیادہ بڑھا کے بول دیے, اور قسم کھا کے بولتے, تو کیا ہو گیا؟ وہ زبردست گناہ ہے. وہ زبردست گناہ ہے بھائی, زبردست گناہ ہے. لین دین میں بھی آپ اگر جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹ بول کے کما رہے ہیں, تو حرام کی کمائی ہوئی. ہو جیسے ہی حرام کی کمائی ہو گئی, آپ کی پوری عبادتیں زیرو, بگ زیرو بن جاتا. آپ کا دوست آپ کو دعوت دیا, حرام مال کھلا دیا, ختم, کوئی عبادت قبول نہیں. اب سختی سے منع کیا گیا, سختی سے, ایک نوالا بھی نہیں کھا سکتے آپ. اس کے تعلق سے اب آگے بول رہے ہیں, دیکھیے آپ, اللہ کے عہد کو توڑنا اور ایسا اپنے جھوٹی قسمیں کھانا, اس کا اثر کیا ہوگا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ بھائی. اولئک, ایسے لوگوں کے لیے, ایسے لوگوں کے, اولئک بولتے کیا بات؟ وہ لوگ, یعنی ایسے لوگ جو یہ کام کرتے ہیں, اللہ کا عہد توڑتے ہیں, جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں, تو لوگوں کیا ہے؟ لا خلاق لہم, خلاق مانے حصہ, انعام, حصہ, لہم فی الآخرتی, کوئی آخرت میں ان کے لیے حصہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. آخرت میں ایسے لوگوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا.
جو دنیا میں لے لیا وہی حرام خوری وہ کھا لیا، بس ختم. آخرت میں ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اور ایک چیز بول رہے ہیں، ایک چیز کیا ہوگی آپ کو آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا. دوسری چیز وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے بات تک نہیں کریں گا. اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے بات تک نہیں کریں گا. دوسری بات، پہلی بات کیا ہے؟ کوئی حصہ نہیں آخرت میں. دوسری بات، اللہ جو ہے اس سے کلام نہیں کریں گا. تیسری بات بول رہے ہیں پھر یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ، وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لا ينظرو، اس کو دیکھیں گا تک نہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے روز. اب چھوٹی اگزامپل، ایک باپ جو ہے اپنے کسی اولاد سے خفا ہے، باپ کو غصہ آ گیا کسی اپنی اولاد کے اوپر، تو اس کا رویہ کہتا تھا کیا کرتا ہوں اس پہ، اس کو دیکھتا بھی نہیں، اس سے بات بھی نہیں کرتا. ہوتا نہیں عام طور پہ دیکھو غصے میں ہے تو ماں غصے میں آ گئی، ہٹ نکل، میں بات نہیں کرتی تیرے سے، تیری صورت نہیں دیکھتی میں، بولتے نہیں. تو اللہ یہ بول دے رہے ہیں یہاں پہ، ایسے شخص کو جو اللہ کے عہد کو توڑتا ہے اور جھوٹی قسمیں کھا کے تھوڑے بہت پیسے کما لیتا ہے دنیا میں، اس کا حشر یہ ہوگا کہ آخرت میں اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا، اور اللہ اس کی جو ہے صورت تک نہیں دیکھیں گا، اور اللہ اس سے بات بھی نہیں کریں گا. کتنی بڑی ہے بھائی وحید ہے. وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، ایسے لوگوں کو بتر یوم القیامت، قیامت کے دن، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور ایسے لوگوں کو پاک بھی نہیں کریں گا. کوئی صورت ہی نہیں رہیں گی ان کو بخشش کی، پاک نہیں کریں گا. مطلب کیا؟ کوئی صورت ہی نہیں ہے تمہارے کو سوائے دوزخ میں جانے کے. پاک کر دیا تو پھر جنت میں چلے جا سکتا ہوں. پاک بھی نہیں کروں گا میں ایسے لوگوں کو، ان کے گناہوں کو درگزر نہیں کروں گا میں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. معمولی بات نہیں ہے بھائی، بہت غور سے ذرا غور کرنا اپنے میں، جو خامیاں ہیں، جیسا جیسا اب ایک چیز آپ کو قرآن کی معلوم ہوتے جا رہی ہے، ویسا ویسا آپ اس کو سمجھ کے زندگی میں اپنانا شروع کرنا. اگر اپنائے نہیں تو یہ پڑھنا فضول ہے. پھر پڑھنے سے معلومات رکھتے ہوئے بھی اور بڑا گناہ ہے وہ. پھر بھی معلوم نہیں تھا، جب تک جو بول سکتے آپ چلو معلوم ہی نہیں تھا بھائی غلطیاں ہوں گے تو معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ. جانتے بوجھتے ہوئے پڑھنے سمجھ میں آنے کے بعد میں بھی پھر حرکت کر رہے ہیں تو کیا مطلب ہے؟ بہت ضدی آدمی ہیں آپ. ویسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے دردناک عذاب میں مبتلا کر دیں گا. چلیے اب دوسری آیت دیکھیے، وہ اِنَّ، اور بے شک، منہم، ان میں، ان لوگوں میں، لفریقاً، ایک فریق ہے. یہ ایسے لوگوں میں ہے، ایسے لوگوں کا ایک فریق، کئی قسم کے رہتے ہیں نا، اس میں سے ایک فریق ہے. ایک فریق کیا کر رہا بھائی؟ یلون السینتہم. یلونا کیا ہے؟ بولیے اس کی تشریح، اس کا مادہ بولیے کیا ہے؟ لام واو یا. یہ لوا کے معنی کیا ہے معلوم ہے؟ بات کیا ٹیڑھے بینگے زبان ادھر ادھر کر، توڑ مڑوڑ کے بات کرنا، توڑ مڑوڑ کے بات کرنا. ایک بات سیدھی رہتی ہے اس کو جو ہے ٹیڑھا بینگا کر کے بولنا. ایک سیدھی بات کو سیدھا بولنے کے بجائے ٹیڑھا بینگا کر کے بولنا، الٹا سیدھا کرنا، ٹیڑھا بینگا کر دینا، وہ معنی رہتے ہیں. ایک فریق کیا کرتا ہے بھائی؟ یلونا ان السینتہم، اپنی زبانوں کو کیا کرتا؟ تروڑ مڑوڑ کر کے باتیں کرتا. کیا کرتا؟ ٹیڑھے بینگے باتیں کرتا اپنی زبانوں سے. کیا کرتے ہیں لوگ؟ ٹیڑھے بینگے باتیں کرتے. کیا باتیں کرتے؟ آگے آتا دیتے. کس کی؟ کس کی؟ لام واو یا.
کیا ہو گیا ابھی اس کا ماضی لوا ہو گیا. اور وہ بولو مضارع کیا ہوں گا؟ یلوی. کیسے ہے یہ؟ باب ضربہ سے ہے. باب ضربہ سے ماضی میں کیا رہیں گا؟ زبر رہیں گا. درمیان ہٹ پہ مضارع میں کیا ہو جائے گا؟ زیر ہو جائے گا. لوا یلوی ہے نا. اب اس کو جو ہے کیا کریں؟ جمع کرے تو واو نون ایڈ کریں گے. جمع بنائے تو یہ دو حروف لے دیکھ جائے گا تو اس کو کیا کریں گے؟ گرا دیں گے. واو کو رکھنا، جمع کو رکھنا ہے نا، اس کو رکھیں گے تو کیا ہو گیا؟ یہ یلونا ہو گیا. جزاک اللہ. ہر ایک لفظ کو ایسا اپنا بگنی میں کیا کرنا پڑتا، ایک ایک مادہ سے لے کے پورے وہ گرامر اپلائی کرتے ہوئے وہ لفظ تک پہنچنا اپن. اچھا اس کے بعد میں کیا بڑھا دیکھیے، بالکتابی، کتاب پڑھتے وقت کچھ ایسے بزامان کو یہ ادھر ادھر کر کے بات کرتے ہیں. کیا سمجھ میں آنا؟ بالکتابی لا تحسبوہ من الکتابی. ہاں لی تحسبوہ، وہ جو توڑ موڑ کے باتیں کر رہے ہیں ایسا معلوم ہونا کہ کتاب میں سے ہی ہے. اللہ کی جو کتاب پڑھ رہے ہیں توڑ مڑوڑ کے ایسا پڑھ رہے ہیں، ایسا ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ کتاب میں سے ہی ہے. کتاب میں سے ہی کتاب بول رہے ہیں، انہوں دوسرا کچھ نہیں بول رہے ہیں. ایسا سمجھ میں آتا لوگوں کو. پر اصل میں کیا ہے دیکھیے، اب نیچے بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ما ہوا من الکتابی، اور وہ اصل میں کتاب میں نہیں ہوتا. کتاب میں ہے ایک، بول رہے ہیں ایک، اور کیا بول رہے ہیں دیکھیے آگے، وہ ما ہوا من الکتابی، کتاب میں سے نہیں رہتا. وہ یقولون، اور وہ کہتے ہیں، وہ یقولون اور وہ کہتے ہیں، ہوا من عند اللہ، وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے. وہ ما ہوا من عند اللہ، اصل میں اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا. ہاں صاف الفاظ میں بولتے رہے آپ، جو کتاب میں نہیں ہوتا وہ بولتے، اور بولتے کہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا. صاف الفاظ میں بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. وہ یقولون علی اللہ کذبا، اور اللہ پر جو ہے جھوٹ باندھتے ہیں، جھوٹ کا بہتان لگاتے ہیں، اللہ کو جھوٹا بتا دیتے ہیں. اللہ جس کو پیدا کیا وہی بندہ اللہ کو جھوٹا بتا رہا ہے، جھوٹا باندھ رہا ہے اس کے اوپر. کیا اثر ہوں گا اس کا؟ سوچنے کی بات ہے بھائی. جو پیدا کیا آپ کو، جو بڑا کیا آپ کو، عقل دیا، کھلا رہا پلا رہا ہے، ہاں ہر چیز سہولت پیدا کر رہا ہے، تو اس کا احسان مند ہونے کے بجائے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کی مخالفت میں جا رہے ہیں. بڑی بھیانک صورت حال ہے. کیسے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، وہم یعلمون، خالی انجانے میں نہیں، جانتے بوجھتے ہوئے کرتے ہیں کام، جانتے بوجھتے ہوئے کرتے ہیں یہ کام. تو اس واسطے ان کے اوپر بہت سخت وعیدیں ہیں، بہت سخت وعیدیں ہیں. اب اس کے بعد کیا دیکھیے، وہ ما کانا لی بشرن، وہی ما کانا لی بشرن این یوتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ. دیکھیے آپ اچھی طرح سے سوچیے اس کے اوپر. ما کانا لی بشرن این یوتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ. اب آپ یہ غور سے سوچ کے بولیے کیا مطلب ہوگا ذرا. ماں یا نہیں کے معنوں میں ہے. ماں کانا، کانا بول تو ہے نہیں ہے، لی بشرن کسی انسان کے لیے، ہاں این یوتیہ این یوتیہ ہے، وہ یا ہے آخری میں،
ہاں یا کیوں آیا بھائی؟ مضارع ہے نا، شروع میں کیا یا ہے تو آخری میں کیا ہونا؟ پیش ہونا نا. مضارع کے آخری میں کیا ہوتا؟ پیش ہوتا. زبر آیا وہ ان کی وجہ سے آیا. جہاں بھی مضارع سے پہلے ان آئیں گا یا لن آئیں گا، ان یا لن، کیا کرتا مضارع کے آخری کو؟ زبر دے دیتا. وہ زبر ہے وہ یہاں پہ، نہیں تو پیش ہوتا تھا وہ. ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکمت حکم والنبوۃ. کیا سمجھ میں آیا؟ بولیے کلیم صاحب، اس کے لفظی ترجمہ کرو. یوتیہ ہو فعل مضارع مذکر ہے، مادہ الف تایا. ہاں وہ ٹھیک ہے، آتا یوتی وہ نہیں پوچھا نا آپ سے. میں خالی اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے بول رہا ہوں. انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اللہ اسے کتاب اور حکم و نبوت عطا کرے. انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اللہ اسے کتاب اور حکمت، حکم اور نبوت عطا کرے. یعنی کوئی بھی انسان کچھ بھی حق نہیں رکھتا، کچھ بھی حق نہیں رکھتا اللہ سے یہ پوچھنے کا کہ آپ کسی کو کتاب دیتے ہیں یا کسی کو حکمت دیتے ہیں یا نبوت دیتے ہیں. کوئی پوچھ سکتا اللہ سے؟ یہ مطلب ہے اس کا. اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے نبی بنائے بھائی. پیغمبر کا اللہ کو چیلنج کر سکتے کیا کوئی؟ کس کو پیغمبر بنانا کس کو نہیں بنانا وہ اللہ کا کام ہے. آپ کو اعتراض نہیں کر سکتے. آپ میں وہ دم نہیں ہے بول کے اللہ چھوڑ دیا آپ کو. اب جس کو اللہ جتنا جانتا ہے ہر انسان کو، ہر آدمی کے دل کو، اتنا کوئی نہیں جانتا. تو جس میں صلاحیت محسوس کرتا اللہ تعالیٰ اس کو دیتا، اور وہ صلاحیت دینا نہیں دینا اللہ کے کام ہے. تو اس سے اللہ سے جو ہے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہتی. آپ کمرے میں بند ہو کے بیٹھ گئے کہ مجھے اللہ نہیں دیکھ رہا ہے، بول تو آپ بیوقوف نمبر 1 ہیں. اگر کوئی بندہ یہ چیز ذہن میں بٹھا لیا تو اس سے گناہ انشاءاللہ ہوں گے ہی نہیں. اللہ یہاں یہ بول رہے ہیں کسی بھی بشر کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اللہ سے وہ پوچھے کہ تو نبوت کتاب دینا یا نبوت دینا یا حکمت کی باتیں دینا کسی بندے کو اس کا اللہ سے پوچھنے کا اختیار نہیں ہے. مطلب ہے اس کا ہے. ثم پھر یقول للناس، پھر یقولا واحد کا صیغہ ہے. یہاں بھی زبر کیوں آیا بھائی؟ ہاں وہ ان کا اثر چل رہا ہے. وہ آیت ختم ہونے تک چلتا ہے وہ اثر. ان اگر ایک جگہ آ گیا تو وہ آیت ختم ہونے تک جتنے مضارع کے صیغے آئیں گے وہ سب پہ جو ہے زبر ہی رہیں گا. وہ یقولا بھی جو ویسی ہے. ثم پھر یقولو ہے، وہ کہتا ہے للناسی، کس سے؟ لوگوں سے. کونو عباد لی، وہی شخص جو بول رہا اللہ سے حجت کر رہا نا، ہاں کہ یہ تو وہی شخص کیا بول رہا ہے لوگوں سے؟ کیا کہتا ہو؟ ہاں تم میری عبادت کرنے والے بن جاؤ. اللہ کی نہیں، میری عبادت کرنے والے بن جاؤ. کون بولا تھا یہ؟ نمرود بولا تھا، فرعون بولا تھا. ہاں جو بڑے بڑے یہ جو ہے نا یہ لوگ بولے تھے یہ میری عبادت من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے میری عبادت کرو. ایسے بھی لوگ ہیں بہت کم. اب یہاں دیکھیے بازا پلٹ رہا ہے یہاں. ولیکن اور لیکن، ہاں کنو ربانیین، ربانیین کی تشریح کرو بھائی.
रब्बानी आना क्या लफ्ज़ है? रब्बुन से बना ये रब, रा बा मादा इसका, रा बा, तो ये जमा का सेगा है। वाहिद क्या मालूम है? रब्बानियुन, रब्बानियुन क्या है? वाहिद है इसका, रब्बानियुन। रब्बानीन क्या है? ये उसकी जमा है। हाँ, ये याद रख लो। इसका वाहिद क्या है? रब्बानियुन, और ये जमा है उसकी। और लेकिन कुनू रब्बानीना बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताबा व बिमा कुंतुम तदरसून। बोलिए इसका क्या होगा मतलब? बोलिए। लेकिन तुम थे, बोलो। लेकिन तुम थे तुअल्लिमूना, तुम सिखाते। बाद तफसील है आइन लाम मीम, यानी जितने भी अल्लाह को मानने वाले लोग हैं, जितने भी अल्लाह को मानने वाले लोग हैं, बिमा कुंतुम तुअल्लिमूना, तुम सिखाने वाले। क्या सिखाने वाले हैं? किताब, अल्लाह की किताब के अहकाम सिखाने वाले। ये जितने जो है नबी लोग हैं, अल्लाह वाले लोग हैं, किताब समझाते ना भाई। अब अपन कुरान की क्या है, अपन दर्स सीख रहे हैं, कुरान में क्या है मालूमात कर रहे हैं, तो सीखते हैं ये लोग। बिमा कुंतुम तदरुसून, और जो तुम पढ़ते हो। तदरुसून का मतलब पढ़ते हो। जब तो कुरान है, कुरान पढ़ते हो तुम, और उसको वो नबीयीन क्या करते हैं? आपको सिखाते हैं। नबी लोगों का क्या काम है? कुरान आपको समझाना, सिखाना। पैगंबर का काम है ये, उसमें उसकी तशरीह करना, कुरान के हर एक आयत की तशरीह करना। किसका काम है ये? पैगंबर का काम है, रसूल का काम है। वो रसूल जो है, बोलते ना वो कर रहे हैं लोग क्या, नबी बनाना आप ही क्यों करते हैं, हम नहीं बन सकते क्या? ऐसे है। तो नबी का काम क्या है? जो अल्लाह के अहकामात हैं किताब में दिए गए, उसको उन्हें आपको सिखाता है, उन्हें आपको सिखाता है। वो पढ़ता भी है उसको आपके सामने। माने क्या है? रब्बानीना। रब्बानीना बोल तो बोलो, क्यों क्या है ये? इस जमा का सेगा है, सिखाने वाला, सिखाने वाला, दीन सिखाने वाला, दीन सिखाने वाले को बोलते, दीन सिखाने वाले रब्बानियून। यहाँ जो है या से आया, रब्बानियून है वो, यहाँ क्या है? रब्बानीन आया, मफूली हालत में होने की वजह से। ये जो है ज़रा क्या होता है, जब अल्फाज का ज़ख़ीरा बढ़ जाता आपके पास, बहुत सारे अल्फाज के माने मालूम हो जाते, जैसा जैसा उसमें आपकी तवज्जो बढ़ती जाती वैसे वैसे मजबूती आती। अब बहुत ढीली तरीके से समझ में आता आपको, अगर आप छोड़ दिए तो फिर अब चले जाता, गायब आता आपके ज़हन से। तो इसको समझना, मजबूती से पकड़े रखना पड़ता हमेशा। इस वास्ते तिलावत का हुक्म दिया गया, तिलावत का, कुरान के तिलावत करने का हुक्म दिया गया। आपको 5 नमाज़ें फ़र्ज़ क्यों किया अल्लाह ताला? आप बंदगी भूलना नहीं, आप बंदे हैं, आपका काम बंदगी करना है। तो 5 वक्त मुकर्रर कर दिया अल्लाह ताला, मुकर्रर औक़ात में आपको अल्लाह के सामने हाज़िरी दे के नमाज़ पढ़ना है। बंदगी उसका नाम, बंदगी का माने क्या है मालूम है? टोटल सरेंडर। पहले ज़माने में क्या था? लोगों को ग़ुलाम बना लेके खरीदते थे, बेचते थे, है। वो ग़ुलाम को रत्ती बराबर भी जो है किसी किस्म का इख्तियार नहीं था। जैसे आप बाज़ार से एक बकरी ख़रीद के ला लिए, अब आपकी हो गई, आप ज़ुबा कर रहे, काट के खा रहे, कोई पूछने वाला है आपको? नहीं।
تو غلاموں کا پہلے کیا عالم تھا کہ اگر غلام کو اس کا مالک قتل کر کے ٹکڑے کر کے بھی پھینک دے تو کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، جان سے مار کے ٹکڑے کر کے کتوں کو کھلا رہا تو کوئی اس کا سوال نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ہے غلام، غلام کے معنی اصل میں یہ ہے۔ تو ہم کیا ہیں؟ اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے ہم غلام ہیں۔ تو اللہ، چلیے آگے پڑھیے، وَلَا يَأْمُرَكُمْ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا۔ اور یہ نبی لوگ جو ہوتے ہیں، یہ پیغمبر لوگ ہوتے ہیں، کیا کوئی وَلَا يَأْمُرُكُمْ، یا تم کو حکم نہیں دیتے، لا ہے نا، امر کا صیغہ ہے، نہیں ہے، وَلَا يَأْمُرَكُمْ، تم کو حکم نہیں دیتے، ان کے تتخذوا، تم اختیار کرو ملائکہ کو، فرشتوں کو، وہ نبیین، اور نبیوں کو، ارباب، اپنا رب بنا لینا۔ کوئی نبی یہ نہیں بولیں گا کہ جو ہے تم نبی کو رب مانو، ہاں تم فرشتوں کو رب مانو، یہ کبھی جو ہے رسول حکم نہیں دیں گا، یہ شرک ہو گیا۔ وہ کوئی اللہ کا نبی جو قرآن سیکھ کے آیا بول سکتا ہے؟ یہ نہیں بول سکتا ہے، یہ بھی بول رہے ہیں صاف طور پہ، کوئی بھی نبی جو ہے کبھی بھی جو ہے فرشتوں کی یا نبیوں کی کو رب بنا لو، یہ کبھی نہیں کہے گا، کوئی بھی نبی نہیں بولیں گا، کوئی بھی رسول نہیں بولیں گا۔ یا مرکم ریٹ پہ زبر ہے، ہاں ان کی وجہ بولو کلمہ سمجھاؤ اس کو کیا ہے؟ ان کی وجہ سے، ان کی وجہ سے، کیا بولے؟ پہلے ہمارا یا پیش کے بجائے زبر آ گیا، ان کی وجہ سے، یہ آیت بدل گئی نا، بات نہیں ہے نا، لا کے ہمارا یا منہ ہے زبر آ گیا، لا کی وجہ سے، لا کی وجہ کیا ہوا تھا زبر؟ آیت بدل گئی نا، ہاں آیت بدل گئی نا، ان کا اثر یہاں پر ہی نا۔ اب یہاں جو ہے وہی ہے، وہ یہ آیت، اس اوپر کی آیت جو ہے نا 79 آیت، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے دیکھو نشان لا بول کے، دیکھ رہے ہیں آیت کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ لا ہے، مطلب یہ کنٹینیو ہے، یہی بیان کنٹینیو ہے، رکا نہیں، اگر کچھ بھی نہیں رہا تو وہاں ختم ہو گئی ہر چیز۔ لا کا مطلب کیا ہے؟ وہاں جو بیان ہے ابھی پورا نہیں ہوا، آخری آیت میں بھی ہے، اس وقت وہ کنٹینیو ہو رہا، ان کا اثر ہے، وہ بھی دوسری آیت میں ہے، مگر چونکہ وہاں لا آیا تو بتا رہا کہ یہ کنٹینیوشن میں اس وقت اس پر بھی اثر ہو رہا، اصل معنی یہ ہے، لا کی وجہ سے نہیں ہے وہ۔ یہ تتخذو کے معنی کیا ہے؟ ہاں تتخذو اختیار کرنا، دیکھو اس کے پیچھے اس کی گرامر کیا ہے دیکھ لو، الف خاص دال مادہ اس کا۔ عربی زبان میں کوئی سا بھی جو لفظ بنتا نا، کوئی 3 حروف سے بنتا، کوئی 3 حروف، جو 3 حروف کیا ہیں؟ الف خا زا، یہ اس سے بنا ہوا ہے، یہ روٹ ہے اس کا۔ اب اس کو دیکھیے، تا تجدید والا دکھ رہا نا وہاں، تا تجدید رہا تو کیا سمجھنا؟ افتعال کا ہے سمجھنا ہو، تا آیا تو کیا سمجھے گا؟ افتعال۔ تو مصدر کیا بنے گا؟ مصدر کیا معنی سمجھتے بھائی؟ روٹ کا نام، ہاں روٹ ورڈ بول سکتے، اس کے معنی کیا رہتے معلوم ہے؟ جیسے اپنے لکھنا، پڑھنا، کھانا، سونا، لڑنا، مارنا، پیٹنا، سب میں نہ آ رہا نا آخر میں، نہ، اس کو مصدر بولتے ہیں،
اس کو مصدر بولتے ہیں، اور وہ جو ہے یہ روٹ سے بنتا ہے. تو مصدر کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ اس کا افتعال میں لگے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ بولیے، یہ الف جو ہے تا بن جاتا، اور تا جو ہے اس کا ہے، اور ایک تا کس کا؟ افتعال کا ہے. اور پہلے جو ہے الف ہو، یا ہو، واو ہو، اگر تینوں میں سے کوئی ایک ہو تو وہ بھی جو ہے تا میں تبدیل ہو جاتا، تو تا تشدید والا بن جاتا ہے. اتخاذن، یہ جو ہے مصدر ہو گیا. اتخاذن بول تو اختیار کرنا، بنا لینا. اب ماضی کیا ہوں گا اس کا؟ مضارع کیا ہوں گا؟ یہ زبر جا کے مضارع میں زیر ہو جاتا ہے، زو ہو گیا ہے. جمع کا صیغہ بولا تو واو الف کا لگا دیا. جمع کرنا رہا تو کیا کرتے؟ اصل میں کیا ہے؟ وہ یتخذونا ہے. وہ یہاں کیا دیکھیے، واو نے نون گر گیا. وہ نون کیوں گر گیا؟ یہ ان آنے کی وجہ سے گر گیا. ان آیا تو کسی مضارع کے آخر میں نون رہا تو نون گر جاتا. وہ نون گرا دے کے ایک الف لگا دیتے وہاں، وہ الف آ گیا، واو الف. یعنی کوئی بھی نبی، کوئی بھی اللہ والا، اللہ کی طرف سے مقررہ بندہ پیغمبر حکم نہیں دیتا کہ آپ کس کو؟ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بناؤ. کبھی یہ جو ہے حکم نہیں دیں گا رب. پھر بعد میں کیا رہے؟ یامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون. بول کیا ہے؟ یہ استفہام ہے. کیا؟ یامرکم، تم حکم دیتے ہو، بالکفری، کفر کا، بعد اذ انتم مسلمون، کیا ایمان لا لینے کے بعد میں پھر کفر کرنے کا کوئی حکم دے گا؟ کوئی شخص ایمان لا لیا، اس کو جو ہے پھر رسول جو ہے یہ حکم دیں گا کیا تم پھر کفر میں آ جاؤ بول کے؟ نہیں ہو سکتا، نہ ہو سکتا. وہ بات ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یہاں رکوع ختم ہو گیا ہے. اب یہ دوسرا رکوع ہے، یہ پارے کا آخری رکوع ہے، 9واں رکوع ہے. چلیے یہ بھی بڑی خاص بات اللہ تعالیٰ اس میں بیان کر رہے ہیں، بہت سمجھنے کی ضرورت ہے اور اچھی طرح ذہن میں رکھنا. وہ از اور جب، بولیے، آپ بولیے اس کا مطلب کیا ہے؟ اور جب خالی جب نہیں، اور کیا ہے؟ خالی ذات. وہ یاد کرو جب، وہ وقت یاد کرو جب، وہ وقت یاد کرو جب، وہ از اور جب، وہ وقت یاد کرو جب اخذ اللہ، اخذ اللہ، اخذا فعل ہے، سبجیکٹ کیا ہے؟ اللہ ہے. پیش رہا تو کیا ہوتا؟ سبجیکٹ ہوتا ہو. اور عربی زبان میں کیا ہے؟ سبجیکٹ پہلے بھی آ سکتا، بعد میں بھی آ سکتا. یہ شان ہے عربی زبان کی. ہر اس میں جو کہ آپ پہلے آتا، سبجیکٹ پہلے آتا، بعد میں فعل آتا ہے. یہاں عربی میں جو ہے مفعول بھی پہلے آ سکتا. اخذ اللہ، اللہ نے لیا. میثاق، میثاق کے معنی پکا عہد، پکا عہد لیا. اللہ نے پکا عہد لیا کس سے؟ نبینا، نبیوں سے. بہت آہستہ اطمینان سے سمجھو اس کو. اس وقت کو یاد کرو. پہلے آپ کو سمجھا دیتا ہوں. دیکھو آپ غور سے سن لو بھائی. آدم علیہ السلام سے لے کر، آدم علیہ السلام سے لے کر
عیسیٰ علیہ السلام تک. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو، اب آخری نبی ہیں. آخری نبی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے والے کون ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام. سب سے پہلے کون ہے؟ آدم. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں کی تعداد کیا ہے؟ 1,24,000. کتنی تعداد ہے؟ 1,24,000 کچھ 99 کچھ خبر. پورے نبی سوائے رسول کو چھوڑ کے جتنے نبی ہیں ان سب کو اللہ اپنے پاس بلایا. اللہ کی شان ہے بھئی، یہ دیکھو اللہ کی شان ہے. فرض کرو موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، فرض کرو موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے. اس وقت اللہ کو خیال آیا میرے کو پورے نبیوں کو جو ہے اطلاع دینا ہے، کچھ بات بولنا ہے. تو نہ صرف آدم علیہ السلام سے لے کے موسیٰ علیہ السلام تک جو نبی گزر گئے، جو خبروں میں ہیں، زندہ ہیں مگر خبروں میں ہیں، ہاں ان کو، اور بعد والے عیسیٰ علیہ السلام تک. بعد والے کون ہیں؟ موسیٰ کے بعد میں، اور پھر سلسلے سے آخری میں کون؟ عیسیٰ علیہ السلام. یہ ابھی دنیا میں آئے بھی نہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ بلا لیا. اللہ کی شان ہے. کس کو بھیجنا ہے سب لکھ دیا گیا ہے لوح محفوظ میں. سب برسوں برس پہلے، یہ دنیا قائم ہونے سے پہلے سب لکھ دیا اللہ تعالیٰ. یہ پورے نبیوں کو آدم علیہ السلام سے لے کے کہاں تک؟ عیسیٰ علیہ السلام سے پورے نبیوں کو، ان کی روحوں کو، جسمانی طور پہ نہیں، ان کی روحوں کو اللہ تعالیٰ بلا کے سامنے بٹھا دیا. پورے نبیوں کے روحیں بڑھے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے ذکر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ان سے یہ بات بولتے ہیں، دیکھو آپ لوگوں کے بعد میں، آپ تمام لوگوں کے بعد میں میرا آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئیں گے. اچھی طرح سے سن لو، جب وہ آئیں گے تو تمہاری قوم کو، اور تم کو بھی بول رہا ہوں میں، تم کو بھی اور تمہاری قوم کو کہہ دو کہ جب وہ آئیں گے تو ان پر ایمان لانا. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو تم اپنی قوم کو بھی بتا دو کہ ان پر ایمان لانا، اور ان پہ جو کتاب آئیں گی اس پر بھی ایمان لانا، اور ان کی مدد کرنا، اور ان کی مدد کرنا. یہ جو ہے حکم اللہ پورے نبیوں کو آ گیا. پورے نبیوں کو اللہ بٹھا کے بلا کے یہ اعلان کر دیے. تو اللہ تعالیٰ پوچھتا پھر کیا تم اس بات کا اقرار کر لیے؟ پوچھ رہا اللہ تعالیٰ پوچھ رہا نبیوں سے، کیا تم اس بات کا اقرار کر لیے؟ ہاں ہم اقرار کر لیے. پھر یہ یہاں بھی نہیں رکتے اللہ تعالیٰ، پھر آگے بڑھ کے بول رہے ہیں تم سب گواہ ہونا، اس بات کے اوپر تم سب گواہ ہونا. یہ بولے گا میں پھر بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ میں خود اس کا گواہوں میں شامل ہوں، میں بھی اس میں گواہ میں شامل ہوں. یہ بڑی پکی زبردست آیت ہے، ذرا غور سے دیکھیے آپ. میثاق النبیین لما کے معنی بھی جب کہیں بھائی، آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ. دیکھیے یہاں نون کیا ہے؟ مشدد آیا. دیکھو بھائی ذرا غور سے سنو یہ بات بھی، جہاں بھی نون مشدد آخری میں آتا عربی زبان میں اتنی زوردار مضبوطی کا لفظ کوئی دوسرا نہیں ہوتا. جب کسی لفظ کے آخری میں نون مشدد آتا ہے تو کیا ہے، اتنی پکی بات ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اتنی پکی بات کیا واسطے استعمال ہوتا ہوا لفظ. کیا بول رہا تھا؟ لا کیا ہے؟ لا میں تاکید ہے. دیکھیے آپ
تو ضرور بضرور تم ایمان لانا ان پر، تم ایمان لانا ان پر، وہ لَتَنْصُرُنَّهُ، اور تم سب اس کی ضرور بضرور مدد کرنا۔ اس سے مضبوط لفظ کوئی عربی زبان میں نہیں ہوتا، اتنی تاکید سے بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ پورے پیغمبروں کو، پہلے کے پیغمبروں کو بول دے رہے ہیں، ان کے ہے نا وہ عیسائی کے کتنے عیسائی ہیں آپ کے آج، یہودیوں کے کتنے یہودیان ہیں، اور پہلے کے بھی جو نبی ہیں تو ان کے بھی ماننے والے جو بھی ہوں گے، وہ سب کے لیے اب کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پر ایمان لانا اور ان کی مکمل مدد کرتے رہنا، نہ صرف ایمان لا کے چھوڑ دینا نہیں، مدد کرتے رہنا۔ تو اس کے بارے میں کیا پڑھیں دیکھیے، وَقَالَ أَقْرَرْتُمْ، وَقَالَ أَقْرَرْتُمْ، کیا تم نے اقرار کیا، کیا تم نے اقرار کیا اس کا، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ اسری کے مطلب بولو بھائی کیا ہے، اسرن ایک لفظ ہے، اسرن اس کے معنی ہیں بوجھ کے، بوجھ، اسری بول تو میرا بوجھ، اسرون کے معنی کیا ہے، بوجھ، اس کو ضمیر لگا دیا یا تو کیا معنی بن گیا اس کے، اسری میرا بوجھ، یہاں معنی بوجھ کیا ہے بھائی، بوجھ ہی لے لو، علی ذالکم اسری، یہ بوجھ جو ہے تم پہ جو ڈال رہا ہوں میں، اس کو اٹھا لینے کا اقرار کر لیا تم، پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تو کیا بول رہے ہیں، قالو، وہ لوگوں نے کہا اقررنا، ہم نے اقرار کر لیا، یہاں جو ہے حد کو کیا کرے، وہ اقرار کر لیے لوگ، اور پھر بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، قالا، اللہ نے کہا فاشہدو، تم سب گواہ رہو، وہ انا معکم من شاہدین، اور میں بھی تم لوگوں کے ساتھ گواہ رہوں گا، میں بھی گواہ ہوں آپ لوگوں کے ساتھ۔ اتنی تاکید سے یہ چیز بیان کر دی اللہ تعالیٰ ہے۔